کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ اس میں سپارے سورۃ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں اپنی توحید، وحدانیت، خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے، جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے، وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، عتبہ کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے، ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا، اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا،
گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا، اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیے گا، شراب نہیں پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا، حرام نہیں پیے گا، اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے۔ یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی
بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارہ کو، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے۔ چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی۔ صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی۔ الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام، مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے۔ لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے؟ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں؟ ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا، کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے، اب بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے؟ سنو میری بات، اس ماں اور باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں۔ تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، حالانکہ اولاد تمہاری ہے، تم اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی خود مختار نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو، یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی، تکبیر تیری ہو گئی، اب تیری زندگی 50 برس کی ہو، 100 سال کی ہو، بس اتنا وقفہ رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت بندنے کی دیر ہے۔ ظاہر بات ہے لوگ آج کل لکھے پڑے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، دین نہیں سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بتاؤ یہ بچے کے کان میں جو 3 دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے؟ جب 80 برس کا بوڑھا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بیچارہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے، اذان سن کر بدماش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوش بند نہیں کرتے، دکان نہیں چھوڑتے، گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے، تو اب بتاؤ اس بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے پورا کرنا پڑے گا، بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ۔ ہم ظاہری فائدے کے پابند نہیں، ظاہری فائدوں کے مفاد کے ہم پابندی نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے،
सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकतें उसी के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियाजी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखिए उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा, मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। 99 बीवी। तुम्हारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। लू कर देखो, शाम को पता लग वैसे घड़ी का क्या टाइम है, जहाँ कोई शौक होवे कट गिनने। बड़ा मुश्किल मकाम है, दो औरतें करके इस जमाने में जन्नत में जाए बड़ा मुश्किल। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मर्जुल मौत है, आखिरी दिन है, आखिरी बीमारी है, मौत बिल्कुल करीब है। जनाब सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, जनाब सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। सारी घरवालियों को, हमारी माँ को बुलाकर अल्लाह का पाक पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरी घरवालियों, मेरा आखिरी वक्त करीब है, बीमारी बड़ी सख्त है, इजाजत दे दो मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा के हुजरे में गुजार लूं। इमामुल अंबिया इजाजत ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं। तुम नाराज घर बैठी रहो, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी, सारी बारी आयशा के हुजरे में रख दी। कितना खुदा का खौफ है, किस कदर दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर है कि किसी हकदार के दिल में भी ये बात ना आ जाए कि मेरी बारी मारी गई। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत ले ली, सारी हमारी माओ ने इजाजत दे दी। बीमारी के दिन है, परेशानी के दिन है, जहाँ आपको सहूलत हो हम बिल्कुल रजामंदी से इजाजत देते हैं। हुजरा ऐशा में क़याम फरमा लिया, नबी ने खुदा का खौफ दिखाया, नबी ने खुदा का डर दिखाया, नबी ने अपने दिल में डर फरमाया अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर है। काली कमली वाले, ये जो हुजरा आयशा है, ये जो हुजरा आयशा है, जिस बिस्तर में तेरी साथ आयशा होती है, मुझे उस हुजरे से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इसके मुकाबले की मेरे पास जन्नत भी मौजूद नहीं। इस हुजरे में क़याम फरमाओ, यही हुजरा सब कुछ बनेगा, सब कुछ यहीं से होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी लम्हात,
فرمایا میری عائشہ مسواک لے آ، مسواک لے آئی. فرمایا عائشہ، او میری عائشہ اس کو نرم کر دے، اس کو نرم کر دے. اب بتاؤ مرد کی منشا، مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا، کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا. پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا، اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا. سمجھو، یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا، بلکہ وہی لعاب جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی، اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی. یہ ثابت کر دیا لوگوں عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں. تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے. اور ایک اور بات سمجھو، تمہاری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے. سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے. جو سا آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے، پاویں ساری عمر سجدہ نہ کرے. جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں، تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے. سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے، کعبۃ اللہ میں موت آئے، مدینہ پاک میں موت آئے، مسجد میں موت آئے، وضو کر کے موت آئے، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے. تم یہ تمنا کر سکتے ہو، تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے. امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں. کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی، یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا، میرے محبوب تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں، جنت میں نہیں. یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں، جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور ایک اور بات سمجھو، آج کل بھی تجربہ کر لیں، باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے. یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا رونے کی شکل بنا کر، خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کیا ہوا بیٹی دیے کی ہے؟ وہ چپ کر ویندی 10 مہینوں ہویا کی ہے. چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے. آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں. اور لوگوں آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی، تو فاطمہ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی، کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی. خود حضرت علی گواہ ہے، فرماتے ہیں 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی. کبھی کہتی تھی او لوگو تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی، تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا. ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی. آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی. تو خداوند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی. اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی.
آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کلمہ بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی چل رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے؟ کس کام آئے گا کلمہ؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عالم ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی ایک سیکنڈ میں بدل دی، ایک سیکنڈ میں بدل دی۔ جس دن شراب کی حرمت قرآن میں آئی، شراب کا حرام ہونا قرآن میں آیا، صحابہ کے گھروں میں بھی تھی، مسلمانوں کے گھروں میں بھی شراب تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کا حرام ہونے کا قرآن نے اعلان کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدینے میں یہودی بھی تھے، ادھر ادھر عیسائی بھی تھے، جو کسی صحابی نے یہ سوچا ہو چلو ہمارے لیے تو حرام ہے، اس کے 4 پیسے تو بنا لے، یہودیوں کو بیچ دے، عیسائیوں کو بیچ دے، وہ تو پابند نہیں، پیسے تو بنائے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا دریا بہہ پڑا، مٹکے توڑ دیے، سرائیاں توڑ دی، بوتلیں مار مار کے دیواروں میں توڑ دی، قرآن آیا، اس کے بعد آخری دم تک کسی صحابی نے پینا تو کیا اس برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جس میں شراب تھی۔ آج ہم تو اپنے لیے مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ اب یہ جتنے غریب لوگ ہیں فیم کھاتے رہتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں، ہریون کھاتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں میں غریب ہاں، کہاں میرا حساب، کہاں میرا عذاب، کہیں میری جنت، کہاں میرا دوزخ وجنا۔ اچھا تیری خدائی بھئی ہے؟ تمام کے تمام یہ عیب غریبوں نے پکڑ لیے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، ان یترکوا، چھوڑ دوں گا میں، ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، میں آزما کر دیکھوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں، میرے محبوب کے صورت کے مطابق صورت بنی کہ نہیں، لباس بنا کہ نہیں، کھانا پینا میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے غلامی میں کرتا ہے یا خود مختار ہو کر کے کرتا ہے۔ اب ایک سانس میں پانی پی لینا یہ عیسائیوں کی عادت ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سانس لے کر کے پیو۔ اب پیٹ بھی بھر گیا، پانی بھی پیٹ میں چلا گیا، اور کالی کملی والے کی غلامی بھی ہو گئی۔ فرمایا بسم اللہ کر کے پیو، دوسری غلامی ہو گئی، سجے ہاتھ سے پیو، تیسری غلامی ہو گئی، کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ کئی آدمی اگر ایک برتن میں کھائیں تو اپنے آگے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ آلو پرلی طرف دھکیلتے جاؤ، بوٹیاں بوٹے اٹھا کے کھاتے جاؤ۔ تمام چیزیں بتائی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، گیلے گیلے ہاتھوں سے، سننے سننے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ یہ تو ہے نبی کی سنت۔ اور یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سبحان اللہ، ہماری ماں نے ہمیں کیا کیا بتایا کہ اگر کئی آدمیوں کا کھانا گھر سے جاتا، جب برتن واپس آتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ برتنوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتی تھی کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کھانا کھایا۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کیسے پتہ چل جاتا تھا آپ کو؟ فرماتی ہیں وہ اتنا صاف کیا برتن ہوتا تھا، وہ اتنا چاٹ لیا ہوتا تھا کہ اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اب نبی کی سنت ہے برتن کو صاف کرنا، چاٹنا، اور انگریز کی سنت ہے کہ بوٹیاں ساری کھا جاؤ، آلو کا ایک ڈکرا چھوڑ دو۔ انگریز کی سنت پہ آج مسلمان عمل کرتا ہے، کافر بے ایمان کی بات اپنائی، کالی کملی والے کی سنت کو ٹھکرایا۔ کھانا کتنا ضائع۔ اب یہ شادیاں ہیں، اگر کوئی فقیر مانگنے آ جائے، چل ابھی تو برات بھی نہیں آئی پہلے مانگنے آ گیا، کوئی بھیک مانگنے آ گئی، ون جب نکاح تھیا نہیں، جن نے اجن کھادا نہیں، تو پہلے بوکر گندی کھڑی ہے۔
اور ان کے کھانے کے ساتھ ساتھ اتنا برباد ہوتا ہے کھانا، اتنا برباد ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے. اللہ کی عطا کردہ روزی کی بے ادبی نہ کرو، اس کی قدر کرو. اسی لیے حکم ہے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ. جو بھورے گرے ہیں پیروں کے نیچے نہ ملو، رزق بد دعا کرے گا، بلکہ ان بھوروں کو اٹھا کر کیڑیوں کے مکوڑوں کے سوراخ پہ ڈال دو. ایک رزق کی حفاظت ہوگی، دوسرے مخلوق کھائے گی، کیڑیاں کھائیں گی، تجھے دعائیں دیں گی. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. ہارون الرشید کا زمانہ ہے. ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ بڑی مقدروں والی تھی، بڑی نیک مائی تھی. اس نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر گدڑ جانور آتے ہیں اور میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں. ڈر گئی، خوف کھایا، روئی، یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میری ساتھ برا کریں گے. روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے. شکر ہے اس زمانے میں فال نامہ نہیں تھا، نہیں تو گھر بہ کے کھول گننے بساں وچ وک دینا کہ جیڑا خواب دیکھو اون ویلے تعبیر معلوم کرو. تقدیر دا پتہ کرنا ہوئے اکھیاں نٹ کے انگل رکھو چا تقدیر دا پتہ لگ ویسے. بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی، رو رہی ہے رو رہی ہے. کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، جنگل کے بڑے بڑے موذی جانور چیر پھاڑ کر بھیڑیے بگیاڑ شیر سارے آتے ہیں، میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں. اللہ والے نے آواز دی مبارک ہو تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. چنانچہ بیگم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی، مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی. کروڑوں انسانوں نے پانی پیا، پرندوں نے، چرندوں نے، درندوں نے پانی پیا. تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی. دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا. دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، وہ بدبختوں ولیوں کو تو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم اس کو نہیں مانتے. نہ داڑھی نہ مونچھ، صفا بالکل گونگلو بنا ہوا جڑا ہوئے نا، نہ نیتی نہ قضا کیتی. سانو اے پیروارا نہیں کھاندا جو نماز نہ پڑھے، جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں، جس کی شکل صدیق سے نہ ملے، جس کی شکل علی مرتضیٰ سے نہ ملے، جس کی شکل حسین سے نہ ملے، جس کی شکل سید عبد القادر جیلانی سے ملے، وہ چمچیر تھی سکتا ہے، پیر نہیں تھی سکتا. وہ چمچیر ہے. زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں. انہوں نے کہا کتنے کی؟ کہ 500. زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے. زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے. انہوں نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے نہ میرے نہ کسی کے کام آئے. اس نے کہا وپار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے تیرا تو نہیں. جنت تیری ہو گئی، وڈی میری ہو گئی، میری وردی. احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں. آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا. چلی گئی، جا کے سو گئی. خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے. پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے. اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں. کتنے کی؟ کہ 5000 کی. انہوں نے کہا توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں. انہیں پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ بھی مہنگا ہونے کی دو ہی صورتیں نا، یا مال مکون جائے یا خریدار ڈھیر آون جائے، یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے. انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت. انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے. کل
کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت، کچھ تو ساڑھے بھی ہو گیا نا، تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا سا، تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو۔ زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے، بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے۔ پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں، اس اگلے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں، جال لگائے ہوئے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں اندر سے آٹے کے پیسے نکل آتے ہیں، وہ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں، مجھے بھی دعا کرتے ہیں۔ مخلوق کا بھلا منانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے، اپنی غرض پرستی کرتا ہے، اپنی نفس پرستی کرتا ہے، انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کے بھی پہلو میں دل ہے، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی مجبور اپنا سب کچھ سامنے ہے ہر آدمی۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ تم کلمہ پڑھ کے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، جنت بڑی اوکھی ہے، جنت کی قیمت پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کے آ، جنت کی قیمت زنیرہ سے پوچھ کے آ جس کی آنکھیں نکال دی گئی، ابو فقیہہ سے پوچھ کے آ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ چھڑا کلمہ کافی نہیں، بلکہ کلمے والی زندگی بنانی پڑے گی، کلمے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، بدعت چھوڑنی پڑیں گی، لغویات اور بکواسات سے پرہیز کرنا پڑے گا، حرام کھانا چھوڑنا پڑے گا، حرام پینا چھوڑنا پڑے گا، حرام دیکھنے کی اجازت نہیں، حرام سننے کی اجازت نہیں، حرام پکڑنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ کلمہ اس نے زبان کی نوک سے پڑھا یا دل سے پڑھا، اگر دل سے پڑھا تو یہ ساری چیزوں کی پرہیزگاری کرے گا، مانے گا، ہدایت یافتہ بن کر کے جائے گا۔ جس چیز سے پیار ہوتا ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، یا یوں کہو جس آدمی سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ تیری شکل سے تو مجھے پیار ہے پر تیری آنکھوں سے بڑی نفرت ہے، اس کے انگ انگ سے محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی آل اولاد سے بھی انس اور محبت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مکان کو ہے زینت مکی کے قدم سے، ظرف کی قیمت جو ہے وہ مظروف کی وجہ سے بنتی ہے۔ اب دنیا میں اسلام اور ایمان کی بنیاد یہی چیز بنے گی کہ جیسے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، پیار ہے، عظمت ہے، تعلق ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام ہو یا نبی کا خاندان ہو یا نبی کا مکان ہو یا نبی کا لایا ہوا دین ہو، ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو اور آپ کے نظام سے نفرت ہو، پھر مسلمانی نہیں۔ خاندان نبوت سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور ہونا چاہیے۔ اسی لیے میری ایک بات دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ کہ ہمارے نبی کی بات بھی نرالی اور ہمارے نبی کی جماعت بھی نرالی، ہمارے نبی کی ذات بھی نرالی، شان بھی نرالی، شہر بھی نرالا، ملک بھی نرالا۔ کیا چیز عرض کر کے میں آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی تھی مکے مدینے کی گلیوں کی قسم کھانے کی؟ خدا کو شوق چڑھا کہ پتھروں کی قسم کھانا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب جن گلیوں میں تیرے قدم لگے ہیں مجھ خدا کو ان گلیوں کی قسم، ان شہروں کی قسم، اس وطن کی قسم۔ انناس وہاں نہیں پیدا ہوتا، سیب وہاں نہیں پیدا ہوتا، انگور وہاں نہیں پیدا ہوتا، غلہ کھانے پینے کا سامان وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا، ہیں پہاڑ اور پہاڑ بھی خشک، لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟
تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنون ہے، کہ لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل 1 میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا۔ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی، تو گلی سے کتا نکلا، مجنون نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے۔ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا میرا کم، گفت نقشے نام لیلا میرا کم، خاطر خدرا تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا۔ اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو، انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے، اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں، نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے،
دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا۔ یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو، یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے، 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے۔ سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے، وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا۔ یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں، آپ ان کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے۔ جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے۔ تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں، حالات میں سنے تو صحیح، آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے۔ اب وہ ہے اس زمانے کی، بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی۔ تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی، ایمان چلا گیا، ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے۔ آئی بات
بات سمجھ میں، یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے، تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو۔ حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے، اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے۔ 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے، تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو؟ یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو؟ یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کوئی رومالوں کی کارخانہ ہے۔ فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے۔ کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں۔ فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں۔ چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ کہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا۔ اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینے شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے مجھے شرم آتی ہے۔ اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے،
जालियों के करीब तक गए और वहां जाकर के सलाम अर्ज किया तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह हंसते हुए वापस तशरीफ लाए। किसी ने पूछ लिया, अल्लाह वाले कई दिनों से तो देखा रोते हुए वापस आया करते थे, आज मुस्कुराते हुए आए हो। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, काम बन गया, काम बन गया। उस किसी ने पूछ लिया, क्या काम बन गया? फरमाने लगे, तुम्हें क्या मालूम है, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, नशा रंग लाया पिलाने से पहले, और भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मुझे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिला दिया, इल्म हदीस पिला दिया। अजब अंदाज के लोग हैं, इश्क इन जैसा। बाहर तशरीफ लाए, नातिया कलाम तो देखो, इश्क के बगैर ऐसा कौन कह सकता है। यूं फरमाते हैं, जीऊं तो सगाने, जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मेरी मौला बकाया जिंदगी अगर मेरी है, मेरा मदीने के कुत्तों में शुमार कर दे, मैं बड़ा राजी। जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गो मार, मैं मदीने में मर जाऊं, मदीने के परिंदे मुझे खा जाए, मैं बड़ा राजी। क्या अंदाज है इन लोगों का। और एक बड़े अजीम बुजुर्ग इसी जमाने के हैं, मौलाना महमूदुल हसन साहब शेखुल हिंद साहब का रहमतुल्लाह अलैह। बड़े बड़े अजीब लोग थे। कलाम तो इन लोगों का हक था ना, जो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मगन रहते थे, इसी लगन में लगे रहते थे, इसी सोदो गुदाद में, इसी मोहब्बत में हर वक्त रहते थे। मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जन्नत को खिताब करके कहते हैं, फरमाते हैं, ओ जन्नत, मैंने माना कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ओ जन्नत, मैंने माना कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, और ये भी मैंने माना कि जरूर रहते हैं। क्या तखय्युल है हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाया, ओ जन्नत आ मेरा तवाफ कर कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अजीब बात कही। और जन्नत तेरी सारी नियामतें, तेरे सोने के मकानात, तेरी चांदी की ईंटें, तेरे मुश्को अंबर से बने हुए गारे के महलात, तेरी नहरें, तेरी हूरें, तेरे कुसूर, तमाम नियामतें, आओ सारी मेरे तवाफ करो, इसलिए कि मेरे दिल में काली कमली वाले बसे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज करने का मकसद ये कि ये लोग थे जो नबी की हर चीज से प्यार करते थे, रंग से, रूप से, शहर से, हालात से, दरो दीवार से, सारी चीजों से। अल्लाह जिसको नसीब कर दे, ये हर एक को थोड़ा ही होता है। मौलाना काजी एहसान अहमद साहब शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उस जमाने में अरब में गुर्बत थी, न सोना था न पेट्रोल था, गरीब हालात थे वहां के। फरमाते हमने खाना खाया और खाना खाकर हमने एक हड्डी चूस कर फेंकी, तो एक अरबी एक देहाती का बच्चा खड़ा हुआ था, वो उस हड्डी को उठाकर चूसने लगा। हमने देख लिया, हमें तरस आया, हमने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, छोटा सा मासूम बच्चा है, और उसे खाना खिलाया, और खाना खिलाया, पानी पिलाया, कुछ पैसे भी दिए उसको कि भी किसी गरीब का बच्चा है जो हड्डी फेंकी हुई उठा के चूस रहा था। इसके बाद हमने उस बच्चे से कहा, या यो सभी के ओ बच्चे, हमारे साथ हमारे मुल्क चल, तुझे खिलावेंगे भी, पिलावेंगे भी, कपड़े भी देंगे, तेरी शादी भी करेंगे, तुझे सब कुछ देंगे, मकान भी देंगे, सब इंतजाम करेंगे तेरा। उन्होंने कहा सब कुछ करोगे? कि हाँ सब कुछ देंगे, सारी चीजें मुझे खिलाया पिलाया करोगे? कि सब कुछ खिलाया पिलाया करेंगे। कपड़े भी खूब दोगे? कि हाँ कपड़े भी खूब देंगे। मकान भी दोगे? कि हाँ मकान भी दे देंगे। अल्लाहु अकबर। मासूम बच्चा गुंबद खिदरा की तरफ इशारा करके कहने लगा, क्या तुम्हारे मुल्क में ये भी है? तुम्हारे मुल्क में ये भी है? ऐसा फरमाते थे, मेरी चीख निकल गई कि और सब कुछ है, ये नहीं। छोटा सा मासूम बच्चा किसी देहाती का भूखा रो के कहने लगा
تمہاری پھینکی ہوئی ہڈیاں چوسنا اٹھا کر کھانا منظور ہے، اس گنبد خضرا سے بے وفائی نہیں کروں گا، یہی رہوں گا، جاؤں گا نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ جب تعلق ہو جائے اور کھانا کیا، پینا کیا، ٹور کیا، بنگلہ کیا، کوٹھی کیا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی پھر۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کاروبار کیا، جنہوں نے معاملہ کیا، جنہوں نے میرے ساتھ دھندا کیا، لین دین کیا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ پاک قرآن میں اعلان کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی، حالات یہ بنائے، میری رضا خرید لی، اپنی جان میرے حوالے کر دی، میری خوشنودی خرید لی، میری رضا مول لے لی، میری اطاعت مول لے لی، میری ذات اپنے لیے وقف کر لی۔ نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے میری شفقتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میری مہربانیاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرا لطف اور کرم ہے، میری عطا اور بندہ نوازی ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو میری ساتھ کاروبار کریں، جان مجھ ہے تو میری دی ہوئی لیکن وہ میرے حوالے کر دیں، میں جب اسلام ایمان قرآن کے لیے چاہوں ان کی جان کو لے کر استعمال کر سکتا ہوں۔ اور آگے قرآن کریم نے جو بات فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، نبی کی زبان پر یقین کرنے والو، قبر اور قیامت پہ یقین کرنے والو، موت کا یقین کرنے والو، آخرت پہ ایمان رکھنے والو، آؤ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ دل میں تیرے اسلام ہے اور شکل تیری اسلام سے باہر ہے، یہ نہیں کہ دل میں اسلام ہے اور کپڑوں میں نہیں، دل میں اسلام ہے اور پیروں میں نہیں اور ہاتھ میں نہیں، اعمال میں نہیں، نظام میں نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ کافہ پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں مرنے سے پہلے پہلے۔ یہ نہیں ہے کہ دل میں تو محبت رکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تعلق، اور ویسے رکھو جی انگریز بہت اچھے ہیں جی، کیا کہنا انگریزوں کا، یہودی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، دنیا میں بڑے ترقی یافتہ ہیں، جی یہودیوں کی ریس کون کر سکتا ہے؟ خدا اس بات سے ناراض ہے، فرمایا ارے یہودی کیا کریں گے، سینکڑوں ہزاروں یہودی مل کر، کروڑوں یہودی مل کر نعوذ باللہ میرے بلال کی پیر کی اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رہی بات دیانت و امانت کی کہ صاحب انگریز بڑی دیانت سے کام لیتے ہیں، یہ تو ہماری غلطی ہے، اسلام کی غلطی تھوڑی ہے، یہ اسلام نے تھوڑی سکھایا ہے کہ منہ میں اللہ اللہ کرو اور دل میں کچھ اور بسا کر کے رکھو، یہ بات تو قرآن نے نہیں سکھائی۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، سر سے لے کر پیروں تک اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھروں کو مسلمان والا گھر بناؤ، اپنے کاروباری ادارے کو، دکان کو اسلام والی بناؤ، یہ نہیں کہ بازار اور چیز ہے قرآن اور چیز ہے۔ یہ بات اجازت نہیں دیتا اسلام کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا، اللہ اللہ کرنا اور دکان پہ بیٹھ کے ٹھگی مارنا، فریب کرنا، جھوٹ بولنا، قطعاً اجازت نہیں دیتا اسلام۔ ہر میدان کے لیے اسلام پکڑتا ہے، اس کی غلامی کرتے ہوئے چلنا پڑے گا، اگر اس کی غلامی نہ ہوئی تو بات بگڑے گی، اور یعنی اصل تو یہی بگڑے گی، یعنی بگڑے گی تو آگے جا کر کے بگڑے گی، اور ہزاروں کی بگڑتی دیکھی، دنیا ہی میں ہزاروں کی بگڑتی دیکھی۔ اس لیے مجذوب نے بڑا بر وقت ٹوکا، اور مجذوب بڑا جھنجھوڑتا ہے، کہتا کہ تجھے کیا معلوم ہے، یہ تو آخری وقت میں جا کر کے پتہ چلے گا کمائی کیا کرتا رہا۔ فرمایا دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ جوانی سب پہ آئی ہے، ہر ایک نے جوانی کو گزار دیا۔ نوجوانوں فخر نہ کرو، آج اگر تم مسجد میں نہیں آتے تو تمہارا کیا خیال ہے، تم نہیں آتے بلکہ وہ رب العالمین تمہیں اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا، تم اس قابل نہیں کہ خدا کے دربار میں آ کے سر جھکاؤ۔
ساری چیزیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہیں، خاندان سے بھی پیار کرنا پڑے گا اور آپ کے در و دیوار سے بھی اور ہر چیز سے محبت کرنی پڑے گی۔ اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ دیوبند شہر میں اپنے آستانے پہ بیٹھے ہیں۔ بمبئی کا ایک سیٹھ آدمی مرید ہونے کے لیے آیا سفر کر کے اور سلام کر کے واپس ہونے لگا، تو کسی نے یہ حضرت نے پوچھ لیا بھی کیا بات ہے؟ کہا جی میں بمبئی سے مولانا مدنی کا مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر؟ کہ میرا تو دل بگڑ گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولوی صاحب کی گود میں بلی بیٹھی ہے، بلی سے کھیل رہے ہیں مولوی صاحب، کبھی اس کو پیار کرتے ہیں، کبھی اس کو ادھر بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو کھلاتے ہیں، کبھی کھلاتے ہیں۔ یہ چھترا جو بلیوں سے کھیل رہا ہے، بلیوں میں لگا ہوا ہے۔ تعریف سنی تھی۔ اللہ اکبر۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے میں اس سال یہ بلی بھی مدینے سے لایا ہوں، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو وہیں سے لایا ہوں اور اس کے پیر مسجد نبوی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر آدمی ان چیزوں کے اندر غور نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے خدا کے قرآن سے بڑا پیار ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا تلاوت کردہ کلام ہے۔ میں بات کر رہا تھا صحابہ اکرام کی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ یہ نبی کے ساتھ ہو کر کے بھوکے رہے، پیاسے رہے، تنگ دستیاں اٹھائیں، فاقہ مستی گزاری، پریشانیاں جھیلی، لیکن ایک دن بھی اپنے نبی کو شکوے کا موقع نہیں دیا۔ آج کون ایسا کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ ان لوگوں کی ریس کرے؟ یوں لکھا کتابوں میں کہ ایک آدمی کے گھر بکرے کی سری آئی، کسی نے ہدیہ بھیجا دوست نے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو شام بھی روٹی کھائی پکائی تھی، اس برابر والے گھر میں کل سے دھواں نہیں نکلا، ان کے یہاں پہنچا دو۔ انہوں نے ان کے یہاں پہنچا دی برابر والے گھر میں۔ برابر والے کہتے ہیں ہم نے تو کل صبح کھائی تھی، ہم تو کل صبح کے کھائے ہوئے ہی ہیں، 2 وقت کا فاقہ گزرا، اس برابر والے گھر میں پرسوں سے دھواں نہیں نکلا۔ وہ بکرے کی سری اس گھر میں پہنچا دی، حتیٰ کہ یہ بکری کی سری چلتی چلتی 7 گھروں میں پھر گئی، اور ہے سارے ضرورت مند، حاجت مند سارے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے پیٹ کو اپنے تن کو پیچھے کرتے ہیں اور برابر والے کے آگے کرتے ہیں۔ وہ سری بکری کی گھومتی گھومتی پھر اس پہلے گھر میں ہی آ گئی۔ ارے اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی مثال کون قائم کرے گا کہ جنگ میں ایک صحابی زخمی ہے اور بڑا زیادہ زخم کھائے ہوئے پڑا ہے، اور کسی کے ہاتھ اطلاع بھیجی کہ میرے بھائی کو کہنا اگر میری زندگی تک آ سکے جلدی مجھے 2 گھونٹ پانی کا پلا جائے، بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ اطلاع ملنے پر وہ پانی لے کے دوڑا، اور یہ پیاسا ہے، آخری وقت ہے، پانی کے لیے پانی پیالے میں ڈالا۔ برابر میں بھی ایک اور آدمی زخمی پڑا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے بھی آواز دے دی بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے بھائی، اگر 2 گھونٹ زیادہ ہو تو ہمیں بھی دے دینا، ہم بھی اپنا حلق گیلا کر لیں گے۔ وہ پہلے والا کہتا ہے جس نے منگوایا تھا، انہوں نے کہا میرا اللہ مالک ہے، پہلے اس کو پلا، میرا اللہ مالک ہے، پہلے اس کو پلا۔ جب اس کے پاس گیا تو تیسرے نے آواز دے دی بھئی 2-4 قطرے بقایا ہو تو ہمیں بھی دے دینا بھائی۔ اس نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پلا، تیسرے کی طرف گیا تو چوتھے نے آواز دے دی، اور جب چوتھے تک پہنچا وہ اللہ کے یہاں جا چکا تھا۔ خدا کی قسم یہ واقعات بنائے کسی نے نہیں، ارے محبت تو اس کو کہتے ہیں۔ چاروں کے چاروں حوض کوثر پہ تو پہنچ گئے مگر پانی کسی نے نہ پیا۔ کون ان لوگوں کی ریس کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ نگاہ نبوت نے ان کو خدا جانے کہاں پہنچا دیا تھا۔ آج میرے تیرے دل میں یہ کس طرح سے برتری آئے دوسرے کی۔ ہمارے ہاتھ لگ جائے ایک مرتبہ کچھ، پھر دیکھو تماشا۔ جب تک نہ ہاتھ لگے، تم بھی حاجی ہو میں بھی غازی ہوں، اس وقت تک سارے مسئلے بھی کرتے ہیں، اور ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو کتنی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ سارے جہان میں نرالے ہیں، ممتاز شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت کی، جن کو تعلیم نبی نے دی ہو، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور جن کا پیر امام الانبیاء ہو، جن کا پیر کالی کملی والا ہو، جن کے بچوں کے حلقوں میں تحنیک یعنی گھٹی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، اور جن کے گھروں میں حضور خود تشریف لاتے ہوں۔ کیا کہنا ان لوگوں کا؟ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیت اللہ شریف میں جدھر اذان ہوتی ہے پیچھے کر کے جگہ نا جہاں زیادہ بیٹھ کر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں،
یہ مکان ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوپہر کے وقت آرام فرمایا کرتے تھے. تو گرمی تھی, پکھا بھی جلتی, اور جہاں پسینے کا قطرہ دیکھتی انگلی سے لے کر اپنی شیشی میں بند کر لیتی. صحابہ کی جماعت وہ نرالی جماعت ہے جنہوں نے نبی کے پسینے کی بھی حفاظت کی ہے. تو سیدہ ام ہانی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو عطر کی جگہ استعمال کرتی تھی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ آخر یہ باتیں صرف سنتے ہی رہیں گے؟ کب اپنی شکل بدلو گے, کب اپنا لباس بدلو گے, کب اپنے گھر کا حال بدلو گے؟ اور بگڑتا جا رہا ہے, دن بدن اور بگڑتا جا رہا ہے. مجھے ڈر ہے اس بات کا جب میرا تیرا گھر سے جنازہ اٹھے شاید گھر میں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی ہوگا کہ نہیں. بڑا مشکل مسئلہ بن گیا. بچوں کو ہم کلمہ نہیں سکھاتے, ہمارے بچے جو ہیں وہ دین نہیں سیکھتے. اور تجربہ کر کے دیکھ لو, اسکول میں بچوں کو بھیجو نا, خود بخود دوڑے دوڑے جاتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, تختے اٹھاتے ہیں, بستہ چار کرتے ہیں بچے. قرآن کریم کے درس میں بچے کو داخل کرو, گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے, بچہ ہٹتا ہی نہیں. گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے, کھینچ کھینچ کے لاؤ, ڈنڈے مار مار کے پڑھاؤ بڑے مشکل سے. اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی ہے کہ قرآن کریم کے مدرسے میں پھانسی کھانا تو لگا ہوا نہیں نا. شیطان تنگ کرتا ہے. انہوں نے کہا اگر بچے کو کلمہ آ گیا تو یہ اپنے باپ کے جنازے کو اٹھاتے وقت اگر کلمہ پڑھ لے گا, کہیں اس کے کلمے کی وجہ سے باپ کی بخشش نہ ہو جائے. اگر اس بچی نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر اپنے باپ کی روح کو بخش دیا, کہیں اس کے باپ کی بخشش نہ ہو جائے. زور لگاتا ہے پورا شیطان. شیطان زور لگاتا ہے اور ہم زور نہیں لگاتے. ہم ادھر زور لگا رہے ہیں, او جی اگر قرآن پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ نہ پٹواری بنے, نہ تحصیلدار بنے, نہ تھانے دار بنے, ملا بنے گا. اور میں یہ کہتا ہوں تو پٹواری بھی بنا, تھانے دار بھی بنا, تحصیلدار بھی بنا, مجھے اس سے کوئی انکار نہیں. نہ مجھے ساڑ ہے, نہ حسد ہے, نہ جلن ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن اور کلمے کے بغیر بھی تیرا گزارا نہیں ہوگا. اگر تیرے بچوں کا گزارا دنیا میں تعلیم کے بغیر, انگریزی تعلیم کے بغیر نہیں, تو میری بات بھی پکا کے لے جا, قبر میں قرآن اور کلمے کے بغیر تیرا بھی گزارا نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میری ذات پہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے, 10 گناہ معاف کر دیتا ہے, 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں. اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, علامہ سخاوی لکھتے ہیں, اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا اسی حالت میں موت آ جائے, قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے, عرض کرنے لگی کالی کملی والے میں آپ کی بہن ہوں, میں آپ کی ہمشیرہ ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں, میری بہن کوئی نہیں, میرے ابا میرے والدی میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے, یتیم پیدا ہوا, میرا بھائی بہن کوئی نہیں. عرض کرنے لگی کالی کملی والے دودھ شریک بہن ہوں, جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی, میں آپ کی ہمشیرہ ہوں, آپ کی بہن ہوں, میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی, ان تمام کو آزاد کر دیجئے. آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو. ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. میں گود میں کھلایا کرتی تھی, میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی, آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے. اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں, اس میں نشان موجود ہے. آپ میری گود میں تھے, بڑی تھوڑی سی عمر تھی, میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی, آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا. مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو؟
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟ کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد۔ او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حوروں غلمان کی تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی۔ فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے، دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں، جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، و ملائکہ اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا، سارا حشر کا میدان معطر ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے،
تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں کستوری کی خوشبو رکھ دی۔ اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں 50,000 سال کے پیاس والے دن میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں۔ بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے، کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں منہ پھاڑ کر سو جائیں گے، یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ کیا کمال تھا ان حضرات کا! سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو سفیان کا لگتے جگر، جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے، جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔ دروازے پہ ابو سفیان کو باپ کو دیکھا ہے، دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا، جس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو، ابا نہیں، لوگ اپنے ابا کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ کہتی ابا جان اس گھر میں آ کر میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے، اور میرے ابا میں تمہاری بیٹی ہوں، میں اپنا دوپٹہ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میں اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اور یہ بات مجھ سے ہو نہیں سکتی کہ بستر نبی پاک کا ہو اور ابا مشرک ناپاک کافر کے نیچے بچھا دیا جائے۔ جس گھر کی عورتوں کا یہ عقیدہ ہو، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ کمال برا عشق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ فرماتے ہیں لوگوں وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں جب میری غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میری کفن سے فارغ ہو جاؤ، یہ میرے آقا کی ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں۔ اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں، او میاں
تو کو پتہ نہیں یہ اتو اتو منیندن وچو نہیں منیندے اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے بچ انہاں کو بڑھن لینے انہوں نے ساڑھے بچ وڑ کے بھی دیکھ لیا کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے ایک ایسا رومال سنو ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک آپ کی پہنا ہوا استعمال کردہ کپڑا جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی سو تھی جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجہ ہے یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے یہ حضرت حسن کا تیر ہے یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو بکواس کے پیچھے لگتے ہو ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کمری والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ایمانداری سے بتاؤ مسجد میں بیٹھے ہو وضو کے ساتھ بیٹھے ہو یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں اللہ پاک نے نازل فرمایا جبریل امین لے کر آئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی سورت کوئی آیت کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا تہجد کی نمازوں میں پڑھا اوابین کی نمازوں میں پڑھا بیٹھ کے تلاوت فرمائی کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی رات کو تلاوت فرمائی دن کو تلاوت فرمائی امن ہوا قانت آناء اللیل اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں جانتے آپ لوگ میں بھی شامل ہوں کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے جس کو جبریل جس میں کئی برکتیں ہیں کلام خدا ہو زبان مصطفیٰ ہو لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو اس میں برکت نہیں اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں یہ جو دنیا دار لوگ ہیں سائیکلوں پہ سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا اپنی آواز ملاتے ہیں کنجریوں کی آواز کے ساتھ قربان جاؤں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے قرآن ایک ایسی چیز ہے
جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان بن نورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر اعتقاد نہیں جمتا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب چھٹے آسمان پہ گئے، تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ایک بزرگ آسمانوں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے، بعض بچے نے ایک سپارہ پڑھا، موت آ گئی، 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے، موت آ گئی، 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے، موت آ گئی۔ والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا، موت نے وقت نہ دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے، اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے، آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی، آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا، آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی، او آجا عمرہ
हमेशा को साथी है, हमेशा का तू साथी है, आने जाने वाला है, जाके मुझे लाया है, मेरा साथ ना छोड़, आ मेरे साथ आ दे चल। जिब्रील कहता है बगुफ्ता फरातर मजालम नमान बमादम की नेरूए पालम नमान अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोसद परम। ओ काली कमली वाले, अगर एक बाल के सिरे के बराबर भी मैं आगे बढ़ता हूं, तजल्लियात खुदाबंदी से जलकर खाक हो जाऊंगा, मैं आगे नहीं चल सकता। अंदाजा लगाओ, मसले हल हो रहे हैं मेराज वाली रात में। को लिख भेजा, अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है? कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन, नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है, कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हिल्ला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा, बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या, वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक झाला कि सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होके कुरान पढ़ती है।
عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی. نہیں دیکھا آل کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے. آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے. اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں. ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے. یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. آج ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوتا. کیسے ہو؟ ہمارے یہاں دلوں میں جگہ ہو جبھی تو بات بنے. اس لیے قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے اس قدر دل کالے ہو گئے، اب قرآن کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل بھر گیا. فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز ایسا نہیں. جو لوگوں کا خیال ہے دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے. اللہ اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے. اللہ اکبر. ناراض ہوئے. فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی. عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی. عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا. پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا. حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا.
اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، ادا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری ضامن دسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے، اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔
فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی، ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا۔ مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے، اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روضے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے، قبر کھود دیں گے، ان کی میت نکال لیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا او میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں، او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے، میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بمے ٹوکریوں کے، بمے سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں، یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔
اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف، انہوں نے کہا چل بھائی، لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے کوٹلی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی. تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا. وہ پھر مسجد نبوی میں آیا. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.